السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 198 یعنی 198۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، جناح ان، یہاں پر قاعدہ سمجھیے گا، جناح اس تنوین کو جلدی پڑھنا ہے، ظاہر کر کے پڑھنا ہے، یہاں پر غنہ اخفا نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ ہا کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں حمزہ ہے، حمزہ اظہار کے حرفوں میں سے ہے، اور تنوین کے بعد میں اظہار کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو پھر وہاں پر غنہ اخفا نہیں کرتے ہیں، جلدی سے پڑھ لیتے ہیں اس تنوین کو۔ اور اگلا قاعدہ ہے ان، اس نون کو جلدی نہیں پڑھیں گے، اس کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں تا ہے، اور تا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر نون کی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، اس طرح سے۔ فضلا من ربکم، فض کے اندر ضاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، فض نہیں پڑھنا ہے بلکہ فض پڑھنا ہے۔ اور اگلا قاعدہ ہے لم، یہاں پر بھی تھوڑا سا ناک میں آواز کو روک کر کے پڑھیں گے، اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ یہاں پر لام کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں میم آ رہا ہے، اور تنوین کے بعد میں اگر میم آتا ہے تو وہاں پر غنہ کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں تھوڑا سا روک کر کے پڑھتے ہیں، لم، اس طرح سے۔ من ربکم، یہاں پر میم کو را کے ساتھ میں ملا کر کے پڑھیں گے، اور بیچ میں جو یہ نون ہے اس نون کو نہیں پڑھیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر نون ساکن کے بعد را آ جاتا ہے تو وہاں پر پھر نون نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ نون کو را کے اندر مکس کر دیتے ہیں، پھر یہ را پڑھا جاتا ہے۔ من ربکم فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، فَإِذَا أَفَضْتُم، اس ضاد کو بھی مبر کے پڑھیں گے، من عرفات، اس نون کو بھی جلدی پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، صاف صاف پڑھیں گے، غنہ اخفا یہاں بھی نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہاں پر یہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں عین ہے، اور یہ عین بھی اظہار کے حرفوں میں سے ہے۔ نون ساکن کے بعد میں اظہار کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو پھر وہاں نون کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں، صاف صاف پڑھتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں۔ عرفات، اس تا کے نیچے جو تنوین ہے اس تنوین کو تھوڑا سا ناک میں روک کر کے پڑھیں گے، چھپا کر کے پڑھیں گے، تین، اس طرح سے۔ اس کی وجہ یہ ہے اس لیے کہ یہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں فا آ رہا ہے، اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے، تنوین کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں تنوین کو تھوڑا سا ناک میں روک کر کے پڑھتے ہیں، ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں، عرفات، ٹھیک ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھیں گے اس لیے کہ اللہ کے نام سے پہلے پیش ہے، اور اللہ کے نام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو اس اللہ کے نام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، وَاذْكُرُوا کے را کو بھی منہ بھر کے پڑھیں گے۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، وَإِن كُن، من، ان تینوں نون کو ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے،
وجہ اس کی یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد میں اخفا کے حرفوں میں سے حرف آ رہے ہیں تینوں کے آگے، اس لیے ان کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے۔ لَمِنَ الضَّالِّينَ، ضاد کو منہ بھر کے بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ 4 سے 5 الف کی برابر کھینچ کر کے بھی پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر یہ بڑا مد ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا سبق آپ کا مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس سبق کے اندر جو تجویدی قاعدے ہیں، جو رول ہیں قرآن کریم کو اچھی طرح سے پڑھنے کے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان تمام رول کو دھیان میں رکھ کر کے اگر آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ بہترین قرآن کریم پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پھر اس کو پڑھنا کیسے ہے ایک بار میں آپ کو پڑھ کر کے بھی سنا دیتا ہوں۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ۔ جی آج کے سبق کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔